जी नाज़रीन खुश आमदीद। स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी से नादिर खिलजी साहब। महफूज यार खान हमारे साथ पहले से मौजूद है, मैं खुश आमदीद कहूँगी सर खैरियत से। सर पीएसपी इस महीने के आखिर में कहाँ एहतजाज करने चाहिए महंगाई के खिलाफ और कौन कौन उनमें शामिल होगा? पीएसपी एहतजाज करने जा रही है इंशाल्लाह ताला ज़ैनब मार्केट फवारा चौक पे। ठीक है, इस मंथ के एंड में, इस महीने के एंड में इंशाल्लाह, बस अब तकरीबन 10 दिन रह गए हैं। हम्म। और महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं है सिर्फ वो, बल्कि असल जो हमारा हदफ है वो तो हमारा हदफ ये काला कानून है। ओके। जो बल्दियात का इन्होंने कानून लेकर आए हैं और जिसके तहत इनकी कोशिश ये है कि कराची क्या मतलब इनके हाथ में तो कराची का ही टारगेट है, बल्दियात की हुकूमत को बिल्कुल लागर कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए कि वो कोई काम करने के काबिल ना रहे। तो उस चीज़ को अगर हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, आज हम रेजिस्ट नहीं करेंगे और इनको क्लीन चिट दे देंगे जैसे दूसरी बहुत सी पार्टियों ने दिए हैं इनको हमेशा, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमेशा के लिए हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इस अजाब में पड़ी रहेंगी और उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। फिर हम हमारे लिए ऐसा ही है कि जैसे हम इन्ना लिल्लाह पढ़ लें कराची की, तो ये हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये एहतजाज उसी सिलसिले में है। महंगाई ज़ाहिर है एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है पब्लिक के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो उस पर भी ज़रूर गुफ्तगू होगी, उस पर भी ज़रूर एहतजाज होगा, लेकिन असल जो हदफ है वो पीपल्स पार्टी है और असल हदफ पीपल्स पार्टी का ये कानून है। ठीक है जी। महफूज यार खान साहब अभी प्रोग्राम में ही बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं कि हमारे 2 मेयर आए और उन्होंने जो है कराची का मतलब नक्शा पूरा चेंज कर दिया, उसमें अंडर बाईपासेस भी बनाए गए, उसमें ओवरहेड ब्रिजेस भी बनाए गए। तो ये जो है हमारे मेयर की एक अच्छी काविश थी। तो इस पर मैंने कहा कि अगर आप मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि ये मुत्तहदा का कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा कमाल का कमाल था जो कराची आज आपको नज़र आ रहा है तब्दील हुआ। जी आप क्या कहते हैं इस पर? आपने भी शुरू में बात करते हुए बोला कि इन्होंने कहा कि 2 मेयर आए थे हमारे और उन्होंने ये काम किए, तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल वाज़ेह करेक्शन करने की जरूरत है कि दोनों मेयरों ने ये काम नहीं किया, तो सिर्फ मुस्तफा कमाल साहब ने काम किया। नहीं, फारूक मैंने कहा और पार्टी जो है की वसीम अख्तर तंजीम साहब ने इनको खड़ा किया, अच्छा, वरना जाती हैसियत में तो अभी ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये परेशान होना शुरू हो चुके हैं। नहीं हमने क्या परेशान लेकिन होना? देखिए सारा काम मुस्तफा कमाल साहब ने किया। अच्छा, अब ये कहने को आदमी कहता रहे कि एमकेएम उसके पीछे थी और एमकेएम ने ये किया, कोई लोग कहते हैं मुशर्रफ साहब ने किया, बहुत सी बातें लोग कहते हैं, लेकिन किसी से ये चीज छुपी हुई नहीं है कि एक शख्स की पर्सनल एफर्ट, एक शख्स का पर्सनल किरदार, एक शख्स की मेहनत, नीयत, खलूस, ये सब चीज़ें जब हमने देखी थी तो कराची के शहरियों ने उनको रात के 2 बजे भी काम करते हुए देखा था, कराची के शहरियों ने सुबह 6 बजे भी उनको काम करते हुए देखा था, और उसी का नतीजा था कि ये शहर के अंदर इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये सारे तरक्याती काम शुरू भी हुए और ख़त्म भी हुए उन्हीं के दौर के अंदर। और आज तक आप देखें, आज तक वही काम है जिसकी वजह से कराची चल रहा है। उसके बाद जो जितने भी लोग आए उन्होंने क्या किया, कहीं खड्डा हो गया उसको बहुत तीर मारा, अगर तीर मारा तो उसके ऊपर कॉस्मेटिक काम कर दिया, कोई नई रोडें, कोई नए पुल, कोई नई अंडरपासेस, ये तो हम देखने को तरस ही कहेंगे। कराची शहर अल्लाह करे फिर दोबारा रोशनियों का शहर बने। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह और बर्बाद हो चुका है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अपना वजन देख कर बात करें, आप एहतजाज क्या करने जा रहे हैं, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। सईद गनी ने ये बात जो बोली है, मैं तो उसको सईद गनी साहब भी कह नहीं सकता, क्योंकि आदमी को सियासत के अंदर हर किसी का लिहाज रखना चाहिए, और उन्होंने इस लिहाज को तोड़ दिया। उन्होंने अपना नुकसान किया, हमारा कोई नुकसान नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो इज़्ज़त है वो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है उनको, और वो इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगी, और ये अवाम के अंदर उनकी इज़्ज़त है। ये उनकी मेहनत से ये इज़्ज़त बनी है, उनकी कोशिशों से, उनकी दिन रात मेहनत से ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उनको अता की है। तो ये सईद गनी के कहने से ये इज़्ज़त कम नहीं हो जाती है। दूसरी बात जो वो उन्होंने जो कानून लेकर आए हैं, जैसा मैंने कहा ना कि इस कानून के साथ उनका कोशिश ये है कि हर चीज सूबाई हुकूमत अपने हाथ में ले ले। मुझे खुशी होती है अगर आप मुझे 1 घंटा पहले बुलाती और मैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ बैठा होता। ये तो एमकेएम, तो मैं क्या कहूँ, नहीं, तो हमने उनसे भी बात की, किरण साहब हमारे साथ थी पीपल्स पार्टी की, तो वो कहती हैं कि इस पे क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी क्या है। महफूज साहब खुद ही सुन रहे थे, बोल रहे ये तो वो वाली बात है कि मैं ना मानूं और जो है हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इस पे जो है लोगों सबको एतराज हो रहा है। तो उनका कहना तो ये था, उन्होंने जो मौके दिया, मैंने कहा आपने बिल पढ़ा है, तो कहती है हाँ जी मैंने पढ़ा है। पीपल्स पार्टी ने ऐसे बंदे को भेजना चाहिए था जो या तो असेंबली में कोई रोल अदा कर रहा है, ये तो उन्होंने फिल नहीं गैप, आपने रिक्वेस्ट की, उन्होंने नुमाइंदा भेज दिया जो
نہیں اصل میں فرائیڈے جو ہے ان کے جو سارے لیڈرشپ ہوتی ہے وہ گاؤں چلی جاتی ہے اپنے فیملیز کے پاس. تو کراچی تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے, اب یہ آپ دیکھ لینا, اب آپ نے ساری بات کا جواب دے دیا نا, شارٹ میں آپ کو بتا دوں ساری پارٹی تو وہاں چلی جاتی ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے, کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ برباد ہے. محفوظ بھائی کی اجازت سے میں تھوڑا سا کہوں گا, مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا تو بات کرنے کا مزہ آتا ہے. آپ کو مزہ نہیں آتا اچھا کیونکہ اس کے لیے بھی ایک نالج ہوتی ہے نا, جو بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کو تو وہ اس نوعیت کا بندہ ہونا چاہیے. لیکن جب میرے ان سے سوال تھے تو اس پہ ان کو اس طرح سے وہ جواب نہیں دے پائی جو میرے سوالات تھے, تو میرے خیال سے آپ کو بھی اتنا مزہ نہیں آتا. انکمپیٹنس جو ہے نا, یہ تو انکمپیٹنس ہے پیپلز پارٹی کی جو کہ ان کے ہر کام میں نظر آتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, عمر شریف صاحب کا جنازہ ہوا تھا جب کراچی کے اندر ان کا وہاں بلاول چورنگی سے آگے, تو اس کا سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا. ان کے جو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, سعید غنی بھی موجود تھا وہاں پہ, سب لوگ موجود تھے. اور حالت یہ تھی کہ عمر شریف صاحب کا جنازہ ایمبولینس سے اتارا نہیں جا سکا تھا. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اور میں بار بار جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نمائندہ ان کا ہوتا تو اچھا ہوتا, کیونکہ ایم کیو ایم والے بیچارے تو یہ تو بیچارے رہ گئے ہیں. ان کا تو سلسلہ یہ ہے کہ ان کو جو کہا جاتا ہے یہ اس کو لکھ دیتے ہیں, ان جو کہا جاتا ہے اس کو یہ مان جاتے ہیں, جو کہا جاتا ہے اس پہ کہتے ہیں یس سر. اور یہ اس طرح تو یہ ان کا سیاست چل رہی ہے, صرف کان میں جا کے کہا جاتا ہے. اچھا جی, یہ صرف کان میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم کو منسٹری دے دو, کان میں جا کے کہہ دیتے ہیں ہمارا فلانا کام کر دو. لیکن خلجی صاحب سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں یہاں پہ, منسٹری سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ ہو عوام کو نوکریاں دی جائیں. یہاں پہ جو ہماری یوتھ ہے جو ڈگریز لیے ہاتھ میں پھر رہی ہے, ڈفرینٹ جو ہے ریسٹورینٹس میں ایز اے فوڈ رائڈر جو ہے وہاں پہ وہ مطلب اس طرح سے کام کریے, نوکریاں نہیں ہیں. بے روزگاری کی شرح دیکھیں, اس وجہ سے اسٹریٹ کرائم کتنا بڑھ چکا ہے. اور جو ان کی منسٹری سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ جب آپ بات کرتے ہیں کراچی کی عوام کی, کراچی کی اون کرتے ہیں, کراچی مہاجر کی بات کرتے ہیں, تو مہاجروں کا حال دیکھا ہے انہوں نے. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, آج 13 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مصطفیٰ کمال صاحب کو اپنی میئرشپ چھوڑے ہوئے. اس وقت کے دور میں ایک کام یہ ہوا تھا کہ 300 ارب روپے خرچ ہوئے تھے, اور 300 ارب روپے میں 32 سے زیادہ انڈر پاس اور فلائی اوور بنے تھے, بے تحاشا سڑکیں بنی تھیں, کارڈیک ہسپتال جگہ جگہ بنائے گئے تھے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ موقع دیتا اور یہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں یہ لوگ یہ بلدیاتی گورنمنٹ کو چلنے دیتے, تو اس وقت پورے شارع فیصل کے اوپر ایک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہوتی, جو انہوں نے کمپلیٹ ورکنگ کر لی تھی, جس میں پاکستان کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگ رہا تھا. سارا کا سارا فورن کمپنی جو ہے وہ انویسٹ کرتی, وہ ٹول ٹیکس لیتی, وہ جو طریقہ ہوتا ہے بلٹ آپریٹ والا اس کے ساتھ وہ کر لیتے. اچھا ناظر صاحب, یہاں پہ مجھے ایک بات اور پوچھنی تھی, جو کراچی کی جب کراچی کے حوالے سے کوئی بھی میٹنگز کال کی جاتی ہیں تو اس میں میئر کراچی, ایکس میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب کو انوائٹ کیا جاتا ہے کراچی کے معاملات کو دیتے, کیونکہ انہوں نے جس طرح سے کراچی کی شکل تبدیل کی تھی, اس کے انفراسٹرکچر کی بات کریں یا پھر کراچی کے کسی بھی نوعیت کی بات کریں. مجھے مطلب آپ کے بھی یہاں پہ نمائندے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو مصطفیٰ کمال کو فنگر ٹپس پہ جو ہے پورا کراچی کے جو ہے گلیاں سب چیزیں یاد ہیں. تو یہ بات حقیقت ہے, بالکل یہ بات حقیقت ہے. اور میں آپ کو اس سے, اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں نا, میں اس سے آگے کی آپ کو چیز بتاؤں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری, مہنگائی, لوگ بیچاروں کے افراط زر سے پریشان ہیں, نوجوان پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں. برین ڈرین اس پاکستان میں چل رہا ہے ہمیشہ سے. ایک چھوٹی سی بات آپ سمجھے, معیشت میں ایک چیز کہی جاتی ہے ملٹی پلائر افیکٹ. ملٹی پلائر افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب پیسہ گورنمنٹ سپینڈ کرتی ہے, وہ پیسہ ترقیاتی کاموں پہ لگایا جاتا ہے, اس سے پوری ملک کی نیشنل انکم اوپر جاتی ہے. اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ ہماری نیشنل انکم پھنسی ہوئی ہے, ہمارے پاس جابز کریٹ نہیں کی جا سکتی. اگر آپ مصطفیٰ کمال صاحب کا دور یاد کریں اور ایک ایزیوم کر لیں کہ ایسا ایک ناظم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کراچی میں بہترین سڑکیں بنا رہا ہے, بہترین فلائی اوورز بنا رہا ہے, انفراسٹرکچر پورا سیٹ اپ کر دیا, کون سا کاروباری آدمی جو کراچی میں انویسٹ کرنا نہیں چاہے گا؟ یہ جب پیسہ گورنمنٹ لگائے گی, جو 10,300 ارب روپیہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ملا, مجھے بار بار افسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ یہاں نہیں ہے, 10,300 ارب روپیہ ان کو ملا. مصطفیٰ کمال صاحب نے 300 ارب روپے میں یہ سارے کام کیے. 10,301:32 کی ریشو ہے, 1 روپیہ اور 32 روپیہ. اگر 300 ارب روپے میں 32 فلائی اوور انڈر پاس بنے تو 10,300 میں 1,042 بنتے ہیں اس ریشو کے حساب سے. 1,042. آپ مجھے 1,042 کا 10%, 104 گنوا دیں, اس کا بھی 10% صرف 14 گنوا دیں, نہیں گنوا سکتی. یہ 90% سے بھی خوش نہیں ہوتے, یہ 99% کرپشن پہ چل رہے ہیں اس وقت. تو کہاں سے جابز کریٹ ہوں گی؟ یہ پیپلز پارٹی ہر وقت تانا دیتی ہے وفاقی حکومت کو. وفاقی حکومت کے اندر لاکھ برائیاں صحیح, لیکن جب ملک کا پیسہ
اگر لگتا ہے شہر کے اوپر لوگوں کے اوپر تو پھر اس سے جابز کریٹ ہوتی ہیں, ہمارے لڑکوں کو نوکریاں ملتی, ایک مزدور کو مزدوری ملتی. آپ کے سامنے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ڈمپر نہیں ملتے تھے اور ٹریکٹر نہیں ملتے تھے, مطلب کام کرنے کی مشینیں نہیں ملتی تھی, مزدور نہیں ملتا تھا. یہ حال ہو گیا تھا. لوگ دیہاتوں سے آتے تھے یہاں پہ بیچارے کما کے خوب جاتے تھے یہاں سے. کیوں؟ یہاں پہ روزگار تھا, پیسہ لگ رہا تھا. یہ کیا ہے وجہ ہے نیت, ایمانداری, خلوص, محنت, ہمت کا ہے کہ لڑنے کی ہمت. کس سے لڑنے کی؟ ان لوگوں سے جو کرپشن کر کے جن کی روٹی روزی انہوں نے بند کری, ان لوگوں سے لڑنے کی ہمت. یہ اگر کام ہوتے تو اس پاکستان کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ جتنے مسائل ہیں نا اس وقت پاکستان کے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, مہنگائی ہے, یہ سارے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک مصطفیٰ کمال اپنی نیک نیتی سے, محنت سے اور خلوص سے ان مسئلوں کو حل کر دیتا. اس پاکستان میں برین ڈرین کم ہو جاتا. صحیح. اچھا نادر صاحب, آج 3 بجے متحدہ قومی پاکستان کے مرکز بہادرآباد پہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے کال کی گئی ہے. کیا پی ایس پی کو اس میں دعوت نامہ دیا گیا ہے؟ پی ایس پی کو تو یہ پارٹی نہیں سمجھتے. اچھا, آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ پارٹی نہیں سمجھتے, اس کو تو ہم کیا کریں. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے آل پارٹیز میں جائیں گے نہیں جائیں گے, یہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ پارٹی نہیں ہے. بھائی ہم نے دعوت نہیں دی, دعوت نہیں دی. یہ تو ان کی سیاسی سوچ بوجھ کا حال ہے. یہ خود بڑی خوشی سے کہہ رہے کہ ہم نے دعوت نہیں دی. بھائی جب دیکھیے 2-3 لوگوں کو دعوت نہیں دی. سر مجھے 2 منٹ دیجیے گا. آپ کو تو آدھا گھنٹہ دیا ہوا تھا. سر 2 منٹ آپ بھی خاموشی سنتا رہا. آپ 1 گھنٹے سے بیٹھے میری پارٹی کی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نہیں کیا, آپ کی جو بھی حیثیت ہے وہ اس وقت ایم کیو ایم نے بنائی تھی. کارکن ہوں, مصطفیٰ کمال کا کارکن ہوں, میری یہی حیثیت ہے. میں بھی ایک ایم کیو ایم کا کارکن ہوں. محفوظ صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں, پہلے ان کو بھی موقع دیں کیونکہ ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے. ابھی آپ نے کہا, خود آپ نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ جب کراچی کے شہر کے اوپر کوئی کانفرنس بلاتا ہے تو مصطفیٰ کمال کو بلاتا ہے ایز این ایکس میئر. یار اس آدمی کے اندر چیزوں کو نالج ہے نا, اس کے اندر اس کی پارٹی نے جتنے بڑے بڑے جلسے کیے یہ کر کے دکھا دیں. ابھی کتنے 1500 بندے نہیں تھے ان کے جلسے میں, جہاں 3 پارٹیاں تھیں. آنکھیں کھول کے دیکھ لیتے نا, آنکھیں کھول کے کیمرے پہ گن لو. میں نے تھوڑی کہا ہے تو اینکروں نے ٹی وی پہ میڈیا پہ کہا 1500 وہی کہیں گے نا اب آپ ان کی بھی نہیں, ہم سے کوئی نہیں کرواتا سر, اتنا نہیں ہے ہم سے کوئی, کون کروائے گا ہم سے. ابھی دیکھ لیں گے نا, نائی جی بال کتنے, ججوان جی مونڈے مانڈے سب سامنے آ جائیں گے, آپ کو بھی دیکھ لیں گے. روڈ پر آئیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں جھوٹ اتنا سخت لفظ ہے لیکن نہیں بولنا چاہیے. آدمی کو سچائی سے کام لینا چاہیے. نہیں ہے لوگ تو نہیں ہے, بولے بھائی نہیں ہے, اس میں کیا بری بات ہے. جب آج تو وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول سکیں. آج تو کیمرہ سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے, سب سوشل میڈیا میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. سب نے دیکھ لیا کہ لوگوں سے زیادہ تو جھنڈے تھے, پکڑنے والے اس سے ڈبل تھے. محفوظ صاحب آپ کچھ بھی کہہ دیں, دنیا نے دیکھ لیا جو ہوا ہے. تو دنیا بھی دیکھے گی کیا جو ہونے جا رہا ہے. آپ تو اتنے سالوں سے 35 سال سے 40 سال سے نہیں دکھا سکے, اب آپ کیا دکھائیں گے؟ اب کتنا انتظار کرائیں گے لوگوں, کراچی کے لوگوں کا کتنا امتحان لیں گے؟ اب خدا کے لیے بس کر دیں نا, اب لوگوں کی جان چھوڑ دیں. آپ کو تو آپ کی چھوٹ گئی ہے. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یار خدا کے لیے کراچی کی جان چھوڑ دو. ان کے وزیر اختر کو بولا کب جان چھوڑو گے ہماری؟ یار یہ تو کب ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہیں. جس انداز کا کیس ہوتا ہے وہ اسی انداز کے جملے ہوتے ہیں. انہوں نے صاف کہا, انہوں نے کیوں نہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں یہ بولا, بلکہ یہ بولا کہ بھائی لوگوں کو بلا کہا دیکھو کراچی میں یہ کراچی کا میئر, یہ دیکھو ایسے کام ہوتا ہے. چل رہی ہیں نیب میں جو کیسز چل رہے ہیں نا, نیب میں کیا کیسز چل رہے ہیں. سر یہ تو بہت ہی مطلب تنقید والا وہ ہو جائے گا. ہم ابھی بات کرتے کانفرنس کی, آپ نے کہا کہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے آج 3 بجے کال کی گئی ہے, تو ان میں کن کن جماعتوں کا آپ نے دعوت نہیں دی ہے؟ ہم نے وہ تمام جماعتوں کو بلایا ہے جو ہماری پہلی کانفرنس میں شریک تھے, اور ان کے 2 نمائندے آ جائیں گے. اس کا اشر ہوا وہی اس کا اشر ہوگا. اب تو حشر تو ہم دکھائیں گے نا آپ کو کیا ہو رہا ہے. ہاں آپ نے دکھایا نا ابھی 4 دن پہلے, کیا اشر دکھایا آپ نے, تھوڑی دیر شور مچا کے. اور اتنی افسوس کی بات, معذرت کے ساتھ ان کا ٹائم لے رہا ہوں, اتنی افسوس کی بات ہے, پوری قوم کو جی اے ماجر پہ لگایا ہوا 35-40 سال سے. اور وہاں عامر خان صاحب نعرے کیا لگا رہے ہیں, جی اے پنجابی, جی اے بلوچ. ارے بھائی یہی تو مصطفیٰ کمال صاحب 6 سال سے کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ دوستی کے ساتھ محبت سے رہو, سب کے ساتھ مل جل کے رہو, یہ قومیت کی سیاست مت کرو. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. تو اب آگے اسی پہ نے بنایا, یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات پہ آگے کون سے مصطفیٰ کمال کی بات, انہوں نے کیا سیکھ لیا یا کیا دے دیا؟ وہ ہماری فلسفی پہ
जिंदा रहकर आज दोबारा आप बात कर रहे हैं। फिलॉसफी पे आ गए हैं। अरे आप उन- उनकी फिलॉसफी उनका पे तो कोई कोई- नारे लगा उनका रहे हैं। कोई वजूद और कोई हैसियत ही नहीं है हमारी सियासत में। मुत्तहदा के जो दड़े एक थे, कॉन्सर्ट तो आपका जीता जो नहीं। मुत्तहदा जो है कई हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग क्या एक यूनिट पे, एक पेज पे आने वाले हैं? क्या चेंजिंग्स आने वाली है? जरूरत जो बार बार जिसको- कहा भी जाता है कि बड़ी चेंजिंग्स जो- आएंगी, तो क्या कोई बड़ी जो चेंजिंग्स आने लोग- वाली है? जो लोग मुत्तहदा को मुत्तहिद देखना चाहते हैं, उनके लिए बहादुराबाद के दरवाजे खुले हुए हैं, आए और ज्वाइन करें। मतलब आपकी तरफ से किसी को दावतनामा नहीं गया है? दावतनामा नहीं गया है। ठीक है, मतलब मुत्तहदा अपने ही सेपरेट अपने ही बिल्कुल, प्लेटफॉर्म से काम करेगी। ठीक है, और जैसे आप लोगों के जो हिस्से हो, जैसे एक पीएसपी और हकीकी और दीगर जो आप लोगों के जो और दड़े हो चुके थे, तो क्या वो अब एक पेज पे नहीं आएंगे? उनसे है बातचीत चल रही है लोगों से। हम्म। आफाक अहमद साहब आए थे 90 पे, उनके ग्रुप ने आके शिरकत की। फारूक सत्तार भाई भी राब्ते में हैं। अच्छा, तो अगर बात बनती है तो सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, फारूक सत्तार साहब की वापसी का कोई रास्ता है? फारूक सत्तार साहब जो है उनके कोई वापसी का आने के चांसेस है? देखिए, उनकी मेंबरशिप हमने खत्म की थी एमक्यूएम से। अब अगर वो प्रॉपर तरीके से आना चाहते हैं तो पार्टी उनको दावत दे रही है, आए, पार्टी रीज्वाइन करें, फिर उसके बाद देखेंगे। अच्छा, ये 8 या 10 करोड़ का भी एक मामला था जिसे फारूक सत्तार साहब ने जो है अरब। कराची से अरब का मामला था, जिसपे जिसपे जो है फारूक सत्तार साहब ने जब उनसे सवाल किया था तो मेयर जो थे वसीम अख्तर साहब वो थोड़े से बरहम हो गए थे इस पे। जी, ये क्या मामला था? अच्छा, मुझे इसके बारे में इतना कोई इल्म नहीं है। अंदर से तो कोई बोलता नहीं लेकिन करप्शन पे। मैंने उस वक्त बाहर वाले ने बोल ये दिया, मैंने वो बुरा जरूर लग गया कहा उनको। था। मैंने ये कहा था कि ये जो 10 या 12 अरब ये कंतूरे वाले हैं या बगैर कंतूरे के हैं। ये कहना बहुत आसान है, साबित करो ना, केस फाइल करो। अगर किसी साबित इस मुल्क में 457 अरब डॉक्टर आसिम के साबित हो गए क्या? किसके साबित हुए? ये कैसी बातें करते हैं? दुनिया को पता है वसीम अख्तर ने क्या किया। कहता है मेरे पास ढक्कन बदलने के इख्तियारात नहीं है, तो क्या करते रहे 4.5 साल? और आप तो भाई चले जाते ना घर, छोड़ देते। आपको क्या मिल रहा था? आपको लालच थी तो बैठे। आज जो सबको कराची याद आ रहा है वो हमने ही जगाया है ना। सर, हमारे मेयर ने आपने कहाँ से जगाया? नादिर साहब मतलब फारूक सत्तार जिनसे सवाल करते, जब वसीम अख्तर साहब के पास जब इख्तियारात नहीं थे, बजट नहीं थे, तो वो किस बेस पे उनको सवाल करते थे कि भाई बजट तो मुझे मतलब सारा वो दो, तो पूरे हिसाब 4 दो। साल कोई नहीं खड़ा हुआ जब है। बजट ही वो बोलते थे, उनका रोना आपने टीवी पे बैठ कर देखा, वसीम कोई अख्तर साहब किस आदमी तरह से उस रोते वक्त थे, अब जो तो वो किस चीज का अब हिसाब जब मांगते थे फारूक कराची में सत्तार साहब? इंतखाबात मैं- करीब आ रहे एक हैं, बात हर बोलूं। आदमी अपना शेयर मांगने निकल आया है। उस वक्त कहाँ बैठे थे भाई? मैं फारूक सत्तार साहब अपना शेयर मांग रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, शेयर से मुराद ये कि हर जमात के ये शहर मेरा है। अच्छा, शहर मांग रहे हैं। मैं ये- समझी शेयर, मैंने कहा ये- शेयर की भी नहीं, कोई नहीं। बातें होती होंगी। शेयर तो आज नया इंकशाफ होने जा पार्टी रहा वाले था। मांगेंगे। सही। अच्छा, देखिए, ये आप लोगों से मांगा जाता है? आप लोगों को जब जिताया जाता है तो शेयर मांगा जाता है आप लोगों से? नहीं, ये तो आपने अभी कहा सर पीपल्स पार्टी वाले मांगेंगे। मिल बांट के खाने के चक्कर में ना, पीपल्स मैं आपको बताऊं पार्टी क्या, ने मैं ये आपको मुल्क बताऊं में क्या जितना हो क्या रहा है करप्शन कर इनका। दिया है। हाँ, हाँ। पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज से करप्शन किया है, वो उनको आने वाली नस्लों को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने हमारे साथ, इस शहर के साथ नहीं, पूरे सिंध के साथ बड़ी ज्यादती की है। ठीक है जी, यहाँ पे अपने नाज़रीन को एक अहम इत्तला देना चाहूंगी कि कराची में तेज हवाओं का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। शहरी घरों में रहे, सेफ रहें और बच्चों को भी खासतौर पे अपने घरों में रखें। महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन की गई थी वो सिलसिला जारी हो चुका है। और जो है नादिर साहब के पास मैं जाऊंगी फिर से। महफूज साहब, आपकी आपने बातें सुनी, आगे कहेंगे आपकी बात मैं इंटरप्ट करके, क्योंकि मुझे ये भी करने को तो कुछ है नहीं है, बातें ही करेंगे। ये कर रहे हैं, 35-40 साल से बातें कर रहे हैं। खैबान शहर से बाहर निकलते नहीं है, बातें सुन रहे हैं। गुजारिश ये 2 मिनट सर, आप भी 8 फेज में रहते हैं। 2 मिनट मुझे दे दें। जी जी जी, देखें बात ये है कि आप अगर इस कौम से, इस शहर से मुखलिस है ना, तो आप फिर स्टैंड लेंगे। ठीक है, जो चीज़ इस कौम के मफाद में नहीं होगी तो वहाँ पे आप स्टैंड लेंगे। फॉर एग्जांपल, जब 2001 का जो एक्ट था उसके अंदर 47 इदारे बल्दियाती हुकूमत के अंडर थे। 2013 में उसको कम करके 31 कर दिया गया और अब 2021 में उसको मजीद कम करके 21 कर दिया गया। अच्छा चलो, अभी 2021 में तो अब एहतजाज हो रहे हैं और शोर मच रहा है। 2013 में शोर क्यों नहीं मचा? उस वक्त तो इनका गवर्नर बैठा हुआ था, उस वक्त तो ये खुद बैठे हुए थे, तो उस वक्त इनको शोर क्यों नहीं? ये तो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा थे। सुन लीजिए 2013 में मुस्तफा कमाल साहब जा चुके थे, अनीस कायम खानी साहब जा चुके थे। अच्छा, उस वक्त इन्होंने साइन करके खुद तश्तरी में डाल के वो सारी चीजें पीपल्स पार्टी के हाथ में दी। उन्होंने, वो इब्तदा थी
اس شب خون کی جو آج تک چل رہا ہے، یہ وہ ابتدا تھی، اس کے قصوروار یہ لوگ ہیں، پورا قصور ان کے اوپر جاتا ہے، اور یہ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے بھی تو نہیں چھڑا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اس وقت احتجاج کرتے، اس وقت یہ شور مچاتے، ان کا گورنر سائن نہ کرتا. آج بھی تو عمران اسماعیل نے سائن نہیں کیا نا، کہنے کو تو اس کے پاس ہے نا کہ میں نے سائن نہیں کیا، انہوں نے تو سائن کر کے دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو پھر پارٹنر ان کرائم ہو گئے. اس سے بڑا اور کیا ہوگا ظلم ہوگا. اور آج میں آپ کو بتاؤں جو اتنا شور مچ رہا ہے اس 2021 کے سن لیجئے سر کتنا مجرم ہے، سن لیجئے 2021 پہ جو اتنا شور مچ رہا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ بھی صرف اور صرف مصطفیٰ کمال ہے. کیوں؟ اس کی میں آپ دلیل سے بات کروں گا، میں آپ سے صرف باتیں نہیں کروں گا. اس لیے کیونکہ اس وقت 2013 میں نہ پی ایس پی تھی نہ مصطفیٰ کمال تھے یہاں پہ شور مچانے کے لیے، اس لیے سارے کام خاموشی سے ہو گئے. اگر آج مصطفیٰ کمال نہ ہوتے تو یہ بھی بالکل خاموشی سے سارے کام ہو جاتے. لیکن مصطفیٰ کمال نے کہا، مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا یار یہ چپ تو کر نہیں سکتے تو یہ کریں گے کیا، صرف باتیں کرنی آتی ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ یا پی ایس پی رہے گی یا یہ لا رہے گا. اور انہوں نے مزید کہا کہ یا اب تو انہوں نے پرسوں اخبار میں آیا میڈیا میں، انہوں نے کہا کہ یا پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت رہے گی یا پی ایس پی رہے گی. یہ ہوتا ہے مردانگی کا سٹینڈ، یہ ہوتا ہے ایک باہمت آدمی کا سٹینڈ. روڈ پر آؤں نا، ارے کیا ان سے بڑے پانچ احتجاج روڈوں کے اوپر کریں، 5 احتجاج روڈوں میں کیے ہیں، اور 30 تاریخ کو ان کو نظر آ جائے گا احتجاج کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کو 1500 آدمی کو بٹھا کے کہتے ہیں احتجاج کیا. ٹھیک ہے جی، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بلدیاتی ترمیمی بل پر جو ہے اپوزیشن جماعتوں نے جو ہے 7 روز کا الٹیمیٹم دے دیا، جس میں متحدہ قومی پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے 7 روز کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے. اور دوسری جانب اگر بات کی جائے جماعت اسلامی کی، تو 20 روز سے زائد جو ہے جماعت اسلامی کو ہو چکے ہیں پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے. اور جو ہے یہ سندھ کی تاریخ کا، مطلب ذرائع کے مطابق سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے پروٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے بھی تھوڑا سا گرما گرم ماحول تھا، بریک کے بعد محفوظ یار خان صاحب بول رہے ہیں کہ بس مجھے جو ہے اس طرح کی جو ہے کوشچنز دیا کرو جس میں تھوڑا سا جو ہے گرما گرم ماحول ہے ہوا کرے. ٹھیک ہے، صحیح ہے ناظر صاحب. دیکھیں یہ کہتے ہیں، کہنے کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں دلیل سے کر رہا ہوں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ بحث کرو، لیکن ایک اچھے طریقے سے کرو بحث. مصطفیٰ کمال صاحب نے اگر کراچی کے بارے میں مخلص نہ ہوتے، ٹھیک ہے، تو جب وہ جماعت اسلامی نے یہ دھرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے نمبر 1 سراج الحق صاحب سے بات کی، نمبر 2 اپنا سینئر قیادت کا وفد بھیجا ان کے پاس، حافظ نعیم صاحب کے پاس. انہوں نے وہاں جا کے بات کری، ہمارے 3 سینئر لوگ گئے اور انہوں نے ان کو بولا کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سارے مطالبات کی تائید کرتے ہیں اور آپ کے دھرنے کے ساتھ ہیں، بالکل ہر چیز آپ کے مطالبات کے ساتھ ہیں. تیسری بات، مصطفیٰ کمال صاحب نے اسلام آباد میں جب تقریباً 7 یا 8 دن ہو چکے تھے جماعت اسلامی کے، پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں بیٹھ کے بولا کہ یہ جو بات بھی کر رہی ہے جماعت اسلامی بالکل صحیح کر رہی ہے اور ہم ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ ان کے مطالبات سنیں، ان کے مطالبات مانیں، ان سے بات کرے. 8 دن ہو گئے انہوں نے ان کے ساتھ جا کے بات تک نہیں کی. ویری نیکسٹ ڈے پیپلز پارٹی کا وفد جاتا ہے اور ان سے ملاقات کر لیتا ہے. پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہاں تک نہیں رکے، جب کراچی آ گئے اس کے بعد وہ گئے ان کے اپنا 200-250 لڑکیوں کے ساتھ گئے، ان کے پاس بیٹھے حافظ نعیم صاحب کے ساتھ، ان کے دھرنے میں بیٹھے. ایک پی ایس پی کا جھنڈا نہیں گیا اس وقت ہمارے ساتھ، ایک جھنڈا بھی نہیں گیا. ہمارے 200-300 لوگ لڑکے تھے، میں خود بھی ساتھ تھا، ایک پی ایس پی کا جھنڈا نہیں تھا. اور انہوں نے جا کے حافظ صاحب سے بولا کہ ہم یہاں پہ اپنا جھنڈا لینے، اپنا کریڈٹ لینے نہیں آئے، ہم یہاں پہ آئے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کراچی کے مطالبات کے لیے بات کر رہے ہیں. جو کراچی کی مطالبات ہمارے حساب سے نیک نیتی سے کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیوں نہیں کھڑے ہوں گے. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ آپ ہمیں بولیں کیا کرنا ہے. دیکھیں آپ نیت دیکھیں ایک انسان کی، وہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں بیٹھنا ہے ہم بیٹھیں گے، آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھیں گے. کوئی سیاسی پارٹیاں مجھے بتا دیں، ان کے تو اس میں جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے تھے نا آپ کو، لوگ کم جھنڈے زیادہ نظر آ رہے تھے.
उधर वो कह रहे हैं कि मैं आपके झंडे के नीचे बैठूंगा। अच्छा, मतलब झंडे वाली सियासत नहीं करेंगे झंडे वाली नहीं, आप कर रहे हैं ना। ज्वाइन कर लेंगे कुछ दिन में, जमात इस्लामी के रुकन बन जाएंगे। देखिए बात इलेक्शन में इत्तेहाद करके अच्छा। 7 इलेक्शन ये लड़ेंगे। कॉमेडी आज शो हो रहा से है। एक नया इंकशाफ हो रहा जा रहा है। महफूज यार खालिद साहब ने प्रेडिक्शन कर दी है। अच्छा ये कॉमेडी शो देखिए नहीं हो मसला रहा। ये है, Exactly. ये उसूल की बातें निदा, कर ये रहे हैं। कॉमेडी शो नहीं हो रहा। जिस देखें वक्त- इनसे जिस वक्त कहिए ये कि कॉमेडी जमात ना बनी, करें यहाँ पे, ना इनकी उम्र है और ना ये जिन मौजू है, MPs ने- ये जिन कॉमेडी ना करें यहाँ पे। MPs ये बात करें, जिन वो बात MPs करें जो ने बात काम करने की बात वाली सुन है। लेना। ये सियासत पे जो बात करने आए, जमात सियासत पे बात छोड़कर करें असेंबली और में दलील से बात PSP करें। पे आके ये खड़े हुए, खाली यहाँ उनको पे इस्तीफा देना यहाँ चाहिए पे था। आके जोक सुनाने के लिए नहीं आए थे यहाँ आपके पे। उसूलों की ये बात है कि आप जीते एमक्यूएम के टिकट पे और असेंबली में पीएसपी पे खड़े हो रहे हैं। आप में अगर जरा सी भी अखलाक की जुर्रत थी, एमक्यूएम से इस्तीफा देते, दोबारा इलेक्शन लड़के फिर असेंबली में आते। यार क्या आज बात आपकी कर रहे हैं हैसियत ये, आपका एक कौन क्या सा नहीं बात जीत कर रहे सकता हैं? है। आपको मैं फिर चैलेंज करता हूं, और चैलेंज है अभी मेरी आने बात वाले बुरी लग गई इंतखाबात इनको, जो में। मैंने बोला ना नहीं, कॉमेडी ना करें, तो बुरी लग गई इनको मेरी बात। कॉमेडी तो आप कर रहे हैं ना, इतनी देर से बैठे हुए। इनको बुरी लगी मेरी बात। मेरा कहना ये है देखिए ये कह रहे हैं कि ना आप कि सियासी- पीएसपी एमकेएम के, सुनिए ना, एमकेएम के प्लेटफॉर्म पे अब मुझे एमकेएम की तो बात बोलने करी। दो, नहीं क्या सुनूं? पीएसपी ने, एक घंटे से तो मुस्तफा सुन रहा कमाल हूं। ने, मुस्तफा आप कमाल उसके साहब नीचे आ ही नहीं रहे। मुस्तफा कमाल आप साहब उससे ने, नीचे आ ही नहीं रहे। मुस्तफा आप सुन लीजिए जमात ना, आप जवाब दे इस्लामी रहे हैं ना। जी जी जी। देखिए मसला ये है, मुस्तफा कमाल उसूल जो है, अभी देखिए आपकी भी नहीं सुन उसूल रहे। जो है वो मुस्तफा ये है कमाल साहब ने क्या कि जो किया? आइन मुस्तफा कहता कमाल है, साहब ने, जो कानून कहता है, उस पे अमल दरामद करो। नादिर साहब जी, नादिर साहब आप मुस्तफा continue कमाल कीजिए। साहब ने कहीं भी एमक्यूएम की, अल्ताफ हुसैन की, इनके नारे की, इनके नजरिए की का सहारा नहीं लिया जब सही, पीएसपी बनाई। सही। उन्होंने अपना उनको नाम- गालियां देके पीएसपी बनाई। यार अब सबसे ज्यादा गालियां तो वो देते थे। चुप तो करेंगे नहीं अब। मैं ये क्या बस चुप करूं मैं? बोलने के आप पैसे गलत लेते बात हैं। कर रहे हैं ना। महफूज बोलने के साहब, आप पैसे लोगों लेते को हैं। कोई पछतावा है इसका? कोई दुख है क्या आप का? लोगों को किस चीज जो का? आपने अभी खुद हमें कहा इस बात कि- का दुख है कि हमारे एमएनएस को गिरफ्तार कराया, हथकड़ी खुला के पीएसपी में शामिल कराया, हमारे एमपीएस को उठा के ले गए, वो पीएसपी में आए। ये उस जबरदस्ती वक्त कहाँ गया किया उसूल? जबरदस्ती जाके- शमूलियत करवाई जाके गई, लड़कों की जबरदस्ती माओ। शमूलियत करवाई और गई क्या? है। अरे जाके लड़कों की बाहों भाई एक लड़का, अब ये एक नहीं था बोलेंगे। एजाजुल हसन, ये उम्र का फायदा ले रहे हैं और उसको कुछ कहा- नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उसको मैं कहा कि इज्जत कर रहा हूँ PSP इनकी ज्वाइन इस वक्त। करो। मैं इज्जत कर रहा हूँ उसने जब इनकी। PSP जाके ने आप ज्वाइन नहीं आप किया, वो लड़कों गायब की है माओं, 4 लड़कों की माओं साल की जाके इंटरव्यू सुने। मैं आप बोलेंगे, मैं आपको पूरी वीडियो 1.5 घंटे की भेज दूंगा। वो माएं रो रो के दुआएं दे रही हैं मुस्तफा कमाल साहब को कि इन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगी दी। एक साहब का कहना है कि उसमें ऊपर अल्लाह है और नीचे मुस्तफा कमाल जिसने हमारी मदद की है। ये क्या बात कर रहे हैं यार? ये तो अपने लोगों को मुकर जाते हैं साहब, ये हमारा बंदा ही नहीं है जब उसके ऊपर केस होता है। ये मुस्तफा कमाल से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ये बहुत दूर है उनसे, ये भी उनसे बहुत दूर है। मुस्तफा कमाल साहब ने अपना झंडा लिया, अपना नजरिया लिया, अपना पीएसपी का नाम लिया, हर चीज अपनी ली, और उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि भाई मैंने कोई गद्दारी नहीं कर रहा, मैंने बगावत की है, मैं अलग एक नाम लेके काम कर रहा हूं। मैंने एमकेएम छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। जब तक था पूरी तरीके से था, जब छोड़ दी तो छोड़ दी, चैप्टर क्लोज कर दिया। हर चीज आप बताएं ना निदा, कौन सी चीज है हमारी और इनके अंदर जो कॉमन हो? हर चीज हमारी अलग है, कॉमन हो, हर चीज अलग है, हर चीज अलग है। तो फिर अपनी बात का खुद जवाब दे रहे हैं, अपनी बात का खुद जवाब दे रहे हैं। देखिए मेरा कहना यह है कि उसूलों पे सियासत कुर्बान नहीं होनी चाहिए। सही। उसूल ये है कि जब आप फ्लोर क्रॉसिंग करें तो इस्तीफा दें उस जमात से, सीट से इस्तीफा दें, इलेक्शन लड़के दोबारा आए। सेनेटरशिप छोड़ के चले गए, क्या क्या बात क्या कर रहे हैं? छोड़ के चले गए? छोड़ के चले आप गए, तो भागे थे मुल्क से, भागे थे। किसी और की दौलत को बचाने के लिए, जहां पर आप नौकरी कर रहे थे दुबई में। उसकी दौलत को मुस्तफा कमाल, ये क्या बात, मतलब कोई नौकरी सेंस करते है? थे। कोई सेंस है बात का? क्या सेंस यानी है? ये अभी मलिक भी रियाज उसी की के- दौलत को मुस्तफा कमाल बचाने के आपका लिए जा रहे जरिया हैं। माश यार, क्या है? खुदा इस को वक्त माने आपका यार। जरिया माश क्या है? उसका नाम लिया था नादिर साहब, आपने मलिक रियाज खुद कोट किया है ये कर रहे हैं ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मैं थोड़ी कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जाके उनकी जॉब कर रहे थे। यार कोई बात का सेंस होता है। देखिए आप इतनी उम्र होगी, गुजर गई आपकी, कोई बात करें, कुछ सेंस के साथ, लॉजिक के हमारी साथ बात में करें। सेंस नजर नहीं आएगा। जो तनख्वाह दे रहा है उसकी बात में तनख्वाह दे रहा है, जो अब बताएं, अब बताइए, कब्जे करा कर पूछ लें इनसे कौन तनख्वाह दे रहा है। अभी तो आपने एक कहा रुपया, मलिक रियाज। एक अब ये ले गया ना यानी भाई, अभी आप जो ही ये ने कहा सोच ना, रहे होते हैं ना, वो हमें पता होता है सब निदा इनका। ने- हम निदा इनको ने बहुत जो अच्छी तरह आपको जानते ट्वीट हैं। कराया कि आप वहां किसकी नौकरी कर रहे थे। आज आपको पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई। निदा, हम इनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इनकी रग रग से वाकिफ हैं। ये समझ रहे हैं कि हम ये बहुत कुछ कर चुके हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया अलावा इस कौम को, आने इस वाले मुल्क हालात में को, देख इस लीजिएगा। अरे क्या नहीं सर, 40 आने साल वाले में कुछ हालात नहीं में किया। क्या बड़ा चेंज आने वाला है? हमेशा मेरे पास सीट भी मिलेगी। एमकेएम के लोग आके ये बात कहते हैं कि आने वाले वक्त जो है बहुत कुछ चेंज करने ट्रक वाला की है। बत्ती, देखिए, ट्रक की क्या बत्ती करने है, वाले ये हैं? आज और आप कुछ मुझे भी इस बात नहीं का है। जवाब लगे दिए। ये ट्रक की बत्ती है, ये एक इनके पास। बल्दियाती सीट अगर जीत जाएंगे तो मैं समझूंगा शायद इनका कोई काम है।
اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں عمر تو بہت ہوگی ہے, آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن دیکھیے کوٹا سسٹم پہ انہوں نے شروع کیا معاملہ, آج تک کوٹا سسٹم چل رہا ہے نا, کتنے سال ہو گئے ایم کیو ایم کو بنے ہوئے, کچھ کر سکے یہ؟ 2013 میں انہوں نے خود سائن کر کے دے دیا. مردم شماری پہ انہوں نے کیا کیا, یہ ہمارے گلے کاٹ دیے انہوں نے. پٹیشن یہ کیا بات کر رہے ہیں یار, اب چھوڑ دینا ان کی باتوں کو. آپ تو چربا سٹینڈ لیں, دوبارہ فائل کر رہے ہو. ارے بھائی اپنا بھی تو دماغ استعمال کر لو. ٹھیک ہے نادر صاحب, بلدیاتی ترمیمی بل پہ پی ایس پی نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کیا جیسے اور جماعتیں کر رہی ہیں, آگے کا کیا عمل ہے؟ پی ایس پی نے بالکل اس کو رد کر دیا. پی ایس پی اس کو بالکل نہیں مانتی اور انشاءاللہ ان کو مجبور کریں گے کہ یہ اس کو واپس لیں. اور پی ایس پی نے بول دیا ہے کہ بھائی ہم 2001 کا جو بلدیاتی قانون تھا وہ مانگتے ہیں. یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے, یہ اور بھی جیسے جماعت اسلامی کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ 2001 کا کیا جائے, ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے. یہ جو 2013 کا تھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت سے اختیارات لے لیے گئے تھے, تو ہم کیوں 2013 کا مانیں, ہم کیوں 2021 کا مانیں جس میں انہوں نے بالکل اس کو ایک لاغر سا میئر بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. یا تو آپ بول دو بھائی آپ کو لوکل گورنمنٹ نہیں چاہیے, آپ نہیں, جو یہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ نہ ہو, لیکن ان کو رکھنی پڑے گی. کیوں؟ یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ تو لائر ہیں, ان کو پتا ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو لوکل گورنمنٹ بنانی ہے, اس کو رسپانسبلٹی دینی ہے, اس کو اتھارٹی دینی ہے, پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشل سارے اختیارات اس کو دینے ہیں. یہ سارے اختیارات کے بغیر اگر گورنمنٹ بنا بھی دیں گے لوکل گورنمنٹ تو وہ کس کام کی, کسی کام کی نہیں ہے. تو اس کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب نے بالکل کلیئر سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ 30 تاریخ کو پورے کراچی کو ہم نے دعوت دی ہے, پورے کراچی کے شہریوں سے ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ زہرا مارکیٹ فوارہ چوک آئیں اور اس کالے قانون کے خلاف مصطفیٰ کمال کا ساتھ دیں, اس کراچی کے شہر کا ساتھ دیں, اپنا ساتھ دیں. ہمارے لیے نہیں آئے, اپنے لیے آئے. یہ پورے ملک کا معاملہ ہے, یہ پورے شہر کا بھی نہیں ہے. جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے, ہر کراچی کا ہر شہری کے لیے دعوت ہے. جو ایم کیو ایم کو دی ہے دعوت, ایم کیو ایم کو ہم کیا دعوت دیں گے جب یہ ہمیں کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ سوتے رہو, اپنے خواب خرگوش میں بیٹھے رہو, لیکن ہم کراچی کے ہر شہری کو دعوت دیتے ہیں اور ہم نے سب کو دعوت دی ہے, سب آئیں گے. دیکھیں یہ مسئلہ سب کا ہے نا, یہ مسئلہ صرف مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہر شہری کا ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. کراچی 60% 65% آف پاکستان ٹوٹل ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے, 90% آف سندھ ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. آپ اس کراچی کا بیڑا کر دیں گے تو پورا پاکستان نیچے آ جائے گا. اس کو اگر آپ بنائیں گے کراچی کو تو پورا پاکستان اوپر جائے گا. تو اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو ہماری نسلوں کا سوال ہے نا. یہ تو ہم اپنی نسلوں کے اوپر سودا کرنے کے لیے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کر لیں, پھر خاموشی سے گھر بیٹھے رہیں. ہمیں تو باہر نکلنا ہے. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو بولا ہے کہ بھائی ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ہم اگر آج ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, کراچی کے شہری ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ یعنی جب ہر چیز گزر جائے گی. 2013 میں خاموشی سے سب کچھ پاس ہو گیا, آج وہ سمجھتے ہیں کہ پھر دوبارہ ایسے پاس ہو جائے گا. کہ کیا بات ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ کے الفاظ سنیے آپ, ان کے الفاظ کیا ہیں کہ ہمیں کچھ اور سوچنے پہ مجبور نہ کریں. یہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں یار؟ بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے نا. آپ کو ایک مسئلہ ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, ایک پولیٹیکل جدوجہد کر رہے ہیں نا, آپ بھی پولیٹیکل جدوجہد کریں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ڈائیلاگ کریں, ان سے بات چیت کریں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور سوچنے پہ مجبور نہ کیا جائے. آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے کیا کیا تھا, ادھر تم ادھر ہم, یہ انہوں نے کیا تھا نا. بھائی جو جیتا اس کو اتنا ہی جمہوریت کہتے ہیں کہ جمہوریت انتقام ہے اور جمہوریت کے لیے ہم جی رہے ہیں, تو جمہوریت میں دے دیتے اس کو پھر. لیکن کیا کیا انہوں نے ان کے لیے صرف ان کی حکومت اصل چیز ہے, ان کے لیے ان کے مفادات اصل چیز ہیں. 10,300 ارب روپیہ صرف یہ 12-13 سال میں انہوں نے لیا ہے. آپ کیلکولیٹ کرنے جائیں گے نا, آپ کا کیلکولیٹر جواب دے دے گا, اتنی بڑی رقم ہوتی ہے. وہ رقم کدھر لگی ہے؟ آپ کوئی بتا سکتا ہے وہ رقم کہاں گئی ہے؟ کسی کو نہیں پتا وہ رقم کہاں گئی ہے. وہ اس ملک سے باہر گئی ہے. یہ دبئی بنانے والے لوگ ہیں, یہ لندن بنانے والے لوگ ہیں, وہ ان شہروں کو ان لوگوں کے پیسے سے بنا ہے, لیکن وہ پیسہ ان کا نہیں ہے. وہ پیسہ اس قوم کا, غریب آدمی کا پیسہ ہے, اور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت میں یہ حساب لے گی ان سے. کوئی یہ ان کے اوپر ہم نہیں بیٹھے ہوئے, نہ ہم ان کی طرح خاموشی سے کوئی کانفرنسیں کر رہے ہیں, نہیں, ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے ہر چیز کو فیس کریں گے. مریں گے, مر جائیں گے, لیکن ان کو کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی کی طرح آپ لوگ بھی پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل, ہم نے 5 پروٹیسٹ آلریڈی کر لی ہیں شہر کے اندر. لیکن 20 روز گزر گئے, جماعت اسلامی ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے. بالکل اچھی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. اپنے مطالبات بول رہے ہیں کہ جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے ہم نے تو ہمیشہ ان کی تائید کی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ, اور ہم انشاءاللہ ایسی کسی بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن 30 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی فیصلہ کن مارکا ہوگا, ان کو بیک کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے جی. نادر صاحب, بلدیاتی انتخابات میں کس جماعت کے ساتھ اتحاد ہوگا؟
یہ تو ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، اور یہ جو بھی ہوگا سلسلہ یہ مشاورت سے ہوتا ہے. ہماری پارٹی کے اندر نیشنل کونسل ہے، ہماری پارٹی کے اندر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، یہ ہماری قیادت مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب، یہ لوگ سب سے مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. ابھی اس وقت کوئی بات کہنا تو بہت پری میچور ہوگا، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا کہنا، لیکن انشاءاللہ جو ہوگا اس شہر کے لیے، اس ملک کے مفاد میں ہوگا وہی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا، اللہ نے چاہا تو. بالکل. محفوظ یار خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، متحدہ قومی مومنٹ پاکستان بغیر کسی سے اشتراک کیے ہوئے تمام الیکشن سے لڑتی ہے اور آنے والے انتخابات بھی اکیلے ہی لڑے گی. اب اس وقت جو معاملات ہیں، اتحاد کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے، گورنمنٹ جو بن جاتی ہے اس کا انتظار کرتے ہیں، وہ تو اب اس کے بعد گورنمنٹ سے ملتے ہیں. اب آپ وہی حرکت کر رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے. متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اس شہر کی جتنی بھی خدمت کر سکتی ہے وہ کرنے کو تیار ہے، اور اس کے لیے ہم نے تمام جماعتوں کو اور تمام لوگوں کو، انڈسٹریلسٹ کو اور بزنس مینز کو اور اس شہر کے ان شراکت داروں کو سب کو جمع کیا ہوا ہے. ان سے مل کر ایک مشترکہ پروگرام ہم دے رہے ہیں، جس کے لیے یہ جو احتجاجی پروگرام جو دیا ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے ایک سوال آپ میری طرف سے ان سے کر لیجئے کہ یہ وسیم اختر کے 5 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ ارے بھائی آپ میری طرف سے کر لیجئے. اب کیوں کر لیں؟ میری طرف سے آپ نے بولتا میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، کیونکہ کیا کیا انہوں نے 5 سال میں؟ میں کہنا یہ علاوہ اس ملک کا، اس شہر کا مذاق اڑانے کے، لوگوں کو مروانے کے، اور کیا کیا سوائے اس کے کہ آپ کے جو لوگ آپ بند کرا دیتے تو ان کی ہم ضمانتیں کراتے رہے. جن لوگوں کو آپ نے اٹھوا لیا تھا ان کے خلاف اسمبلی میں بائیکاٹ کرتے رہے. یہ کیا ہم نے؟ آپ کیا سوچیں گی؟ ان حالات میں گھر کا دروازہ نہیں کھل سکتا کہ کچرا پڑا ہوا ہے. ارے یار اللہ متحدہ اور یہ حال آج بھی سیم ایسے ہی حال ہے. ستھرائی، پانی اور ان تمام چیزوں پہ پوری نظر رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے حالات میں ابھی آپ نے دیکھا کورنگی میں ہم نے صفائی کا کام بھی شروع کرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نادر کرشل صاحب، میں آپ کو بھی شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بہت اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا سے دے اجازت. مجھے، میرے آنے والے مہمانوں کو، میری پوری ٹیم کو خصوصاً اپنی دعا میں یاد رکھیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.